اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسان آج تک پیدا کیے جو گنے نہیں جا سکتے، اور اس میں بڑے بڑے نامور لوگ بھی آئے جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام زندہ کیا اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نام پیدا کیا، اور مختلف صدیوں، مختلف زمانوں، مختلف علاقوں میں ایسے نامور لوگ آئے اور آ رہے ہیں، اور ہر ایک کا طرز زندگی، لائف اسٹائل الگ قسم کا ہے۔ کوئی کس طرح کے کپڑے پہنتا ہے، کوئی کیسے بار رکھتا ہے، کوئی کیسے بولتا ہے، لوگوں سے رویہ اور سلوک کیسا ہے، ہر ایک کا الگ ایک طرز ہے۔ اور اس دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے ہی گویا کہ لائف اسٹائل ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے۔ لیکن ہمیں بھیجا کیوں گیا؟ ہمیں صرف اس لیے بھیجا گیا کہ اس دنیا میں رہ کے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، ہم ہر وہ قدم اٹھائیں، ہر وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہو اور ہم سے راضی ہو، اور ہمیں آخرت میں ثواب دے، اور ہم بغیر عذاب اور حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ تو چاہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، اس دنیا میں اس کی آمد کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ کس کو خوش کرے؟ یار اونچا بولو، کس کو خوش کرے؟ آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، تقریر میں نے رٹی نہیں ہے، آپ کی باتوں سے بنے گی، توجہ میری طرف۔ تو ہر شخصیت کو، ہر فرد کو پیدا کرنے والے نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری طرف دیکھے کہ میں کیا چاہتا ہوں، بس اپنی مرضی نہ کرے۔ کیوں؟ کہ پیدا میں نے کیا، زندگی میں نے دی، رزق میں دیتا ہوں، دیکھنے کے لیے آنکھیں میں نے دی، پانی میں دیتا ہوں، غذا میں دے رہا ہوں، اور دنیا کے اندر اس کی تمام ضروریات تنہا پوری کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو، کون ہے؟ اور میں اس کے بدلے اس سے لیتا کچھ نہیں، ہر چیز اسی کے فائدے کی ہے۔ اگر اس میں سے کچھ بھی نہ ہو، یا تو اس کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی یا کل عدم ہو جائے گی۔ اور مجھے پتا ہے کہ انسان کی کیا کیا مجبوریاں اور کیا کیا ضرورتیں۔ جس طرح میں نے اس کو از خود پیدا کیا اور کوئی میرا اس تخلیق میں شریک نہیں، اسی طرح مرتے دم تک اس کی بقا اور اس کی افزائش، اس کی بڑھوتری، اس کی تربیت، اس کی ضروریات کی تکمیل، یہ بھی میں تنہا ہی کر رہا ہوں۔ میں نے کسی کو نہ شریک کیا، نہ کسی کی ایسی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کام میں شریک ہو سکے۔ میں تنہا خود مختار ہوں، علم میں کامل ہوں، قدرت اختیار کا مالک ہوں، موت سے پاک ہوں، مجبوری کمزوری میری کوئی نہیں، مرنا میں نے نہیں، تھکنا میں نے نہیں، سونا میں نے نہیں، غافل میں نہیں ہوتا، بے خبر میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بولے یا نہ بولے، مانگے یا نہ مانگے، مجھے اس سے بڑھ کر پتا ہے جتنا اس کو بھی پتا نہیں کہ انسان کی ابھی کیا ضرورت ہے، آنے والے وقت میں اس کے کیا کیا تقاضے ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیں اس کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ کہتے ہیں میں تو تیرا محتاج نہیں، نہ میں پیدا ہوا، نہ مجھے رزق کی ضرورت، نہ مجھے کوئی بیماری ہے کہ میں نے تجھ سے شفا مانگنی ہے، نہ میری کوئی کمزوری، نہ میری کوئی مجبوری۔ تجھے نہ بھی پیدا کرتا تو مجھے فرق نہ پڑتا، تم سارے مر بھی جاؤ تو میری طاقت میں فرق نہیں آئے گا۔ مسئلہ سارا تیرا ہے کہ اگر پانی بند کروں پھر بھی تو مرے گا، ہوا بند کروں پھر بھی مرے گا، روشنی ختم کروں پھر بھی در بدر ہو جائے گا۔ میں کہیں سے بھی تھوڑا سا پیچ ٹائٹ کروں تو تیرے لیے مسئلے بن جانے ہیں۔
میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان مجبور ہے اور اللہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، خود مختار ہے. تو سب سے بڑھ کر طاقت بھی اس کی ہے، سب سے بڑھ کر گرفت بھی اس کی ہے، سب سے بڑا انعام بھی اس کا ہے، اصل رضا بھی اسی کی ہے، اصل انعام بھی اسی کا ہے. اگر وہ راضی ہے تو جگ ناراض بھی رہے فرق نہیں پڑے گا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا سارا جہان بھی راضی ہے تو تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں. تو فرمایا تجھے بھیج رہا ہوں، آدم سے لے کے آخری رسول تک میرے نمائندے آئیں گے جو ہر ایک تک پیغام پہنچے گا کہ تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم سارے مرتے دم تک صرف اور صرف کس کو راضی کرو. زور سے بولو. یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، منتشر خیالات کو جمع کر رہا ہوں اپنے عنوان پر آپ کو لانے کے لیے، تاکہ میری اگلی باتوں کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں. تو ساتھ ساتھ بولیں تاکہ اس ذات کا یقین دل میں پختہ ہو جائے جس کو لاشعوری طور پہ ماں کی گود سے ہم نے مانا ہوا ہے لیکن یقین کے درجے میں سمجھا نہیں ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں ساتھ ساتھ مجھے بتائیں اور بولیں تاکہ ہمارا دل اس بات کی گواہی دے ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں رزق دینے والا کون ہے، ہماری ضروریات جاننے والا اور ہر وقت ان کو تنہا پوری کرنے والا کون ہے، اور اس کائنات میں ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا کون ہے. زور سے بولیے. تو بھائیو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب ہمیں یقین ہے کہ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال ہی نہیں کہ میں وہ دے کر سمجھاؤں کہ اللہ ایسا ہے. اللہ کہتا ہے مثال ہے ہی نہیں میری کہ تم مجھے سمجھ سکو، لیکن میرے پیغمبر آئیں گے وہ تمہیں بتائیں گے کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، وہ میرا نام تمہیں بتا دیں گے، میرے کام تمہیں بتائیں گے، میری طاقت تمہیں سنائیں گے، میری قدرت کے مظاہر تمہیں دکھائیں گے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ ہے. اور تم دیکھو گے کائنات میں کہ ظاہراً کرنے والا کوئی نہیں، لیکن زمین کا فرش پھاڑ کر ایک دانے سے 700 دانہ کسی نے تو بنا دیا ہے. وہ تمہیں دکھائیں گے کہ یہ دیکھو ایک بیج کسان نے زمین میں ڈالا تھا، پھر وہ گھر چلا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس بیج کو خاموش زبان سے کسی نے کہا تھا میں تیرا رب ہوں، میں جو کہوں گا تو نے وہ کرنا ہے. بیج نے اپنا سینہ پھاڑا اور پھر وہاں سے ایک معمولی سا پتا اور ایک معمولی سا تنکے نما چیز اوپر نکلی اور زمین کا سخت فرش پیچھے ہٹا. کسی نے کہا ہٹ جاؤ، اس ننھے معصوم کو راستہ دے دو، اور پھر وہاں سے وہ بیج ایسا چلا کہ 25 سال میں پھل دار درخت بنا دیا گیا. اور سامنے نہ کوئی انجینئر، نہ بادشاہ، نہ مولوی، نہ پیر، نہ سیاستدان، نہ منصوبے بنانے والے، نہ عقلوں کی جنگ کرنے والے، نہ چلاکیاں کرنے والے. دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ ایک بیج یہ درخت کیسے بن گیا، آم کیسے بن گیا، سیب کیسے بن گیا، انار کیسے بن گیا، بادام کیسے بن گیا، سبز مرچ کیسے بن گئی، گھاس کیسے نکل آئی. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر نے آ کر عقل پہ دستک دی. آنکھ کو استعمال کر، قدرت میں غور کر، دماغ کے پردے کھول، اس میں ذرا ڈوب جا اور غور کر کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے. چھت کھڑا ہے آسمان کا، ستون نہیں، نیچے پلر نہیں، دیوار نہیں، ٹیک نہیں اور گرتا بھی نہیں ہے. سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، ایک دن ناغا نہیں ہوتا، چھٹی نہیں کرتا، نیچے نہیں گرتا، اپنے مطلع اپنے اس مقام سے نکلتا ہے. اور آج تک ہزاروں سالوں میں اس نظام میں فرق نہیں آیا. تو سوچ صحیح، کوئی تو ہے جو کر رہا ہے، جو جاگ رہا ہے،
جو نظر رکھے ہوئے ہے، جو طاقتور ہے کہ سسٹم اس کی قدرت سے نکل نہیں پا رہا، اور اتنی زیادہ طاقت اور کس کی ہے کہ جتنے طاقتور آئے وہ زمین کے اندر گئے، پابند زمین ہو گئے، پھر واپس نہ آ سکے، جتنے اقتدار میں تھے وہ رل گئے خاک میں، واپس نہ آ سکے، جتنے کھاتے پیتے لوگ تھے خزانے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلے گئے، تو پھر ان کا مرنا، مٹی میں جانا، واپس نہ آ سکنا، لوگوں کا ان کو کندھوں پہ اٹھا کے قبروں میں ڈالنا، ان کا رونا، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ کائنات کا نظام یہ نہیں چلا رہے، جو نظر آ رہے ہیں یہ بے بس ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں، روتے ہیں، مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو بھی بہت ساری ضروریات لائق ہوتی ہیں، چاہے وقت کے بادشاہ ہوں، وقت کے جرنیل ہوں، وقت کے عہدے والے ہوں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اتنے کمزور ہیں جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سک رہے، تو آسمان کو کیسے سنبھالیں گے، زمین کو کیسے قابو کریں گے؟ تو وہ کوئی تو ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن ہے بہت طاقتور، انسان کی عقل پہ دستک نبی آ کے دیتا ہے کہ ذرا سوچ کہ ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، تو ہے تو صحیح کوئی، از خود تو ہو نہیں رہا، تو وہ کون ہے؟ تو پیغمبر آ کر بتاتا ہے میں تجھے بتانے آیا ہوں وہ کائنات میں سب سے طاقتور تیرا رب ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، بس اصل وہ ہے، اور اول تا آخر تو اس کی مٹھی میں ہے، اس نے شکل تیری بنائی اپنی مرضی سے، تیری نہیں، تو اس کو چینج کرے نہیں کر سکتا، تو اپنی عمر کو بڑھنے سے نہیں روک سکتا، تو موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، دنیا کے کسی نظام میں تو رکاوٹ ہی نہیں بن سکتا، تو کوئی تو ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ ساری کائنات بے بس ہو گئی، تو پھر نبیوں نے آ کر بتایا وہ کون ہے؟ زور سے بولو، بلند آواز سے، کون ہے؟ بس ایک ہی بات یاد رکھ انسان کہ اس دنیا میں رہ کر تو نے کس کو راضی کرنا ہے؟ یار زور سے بولو، کس کو راضی کرنا ہے؟ بس یہاں آنے کا تیرا مقصد صرف یہی ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ سچا ہے یا جھوٹا؟ اصلی ہے یا نقلی؟ تو پھر سنیے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ کہتا ہے تم نے کیا سمجھا ہے ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس کھاؤ پیو بچے پیدا کرو مزے کرو اور مر جاؤ، اس لیے پیدا کیا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم غلط کر رہے ہو۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے کیا سمجھا ہے کہ مر کر ختم، واپس تم کبھی میری طرف نہیں آؤ گے؟ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو پیدا کر رہا ہے وہ پوچھے گا نہیں کچھ، جس مقصد کے لیے زندگی دی ہے اس کا سوال نہیں کرے گا،